کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے تباہ نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یشوع مسیح نے کہا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ تم کو خدا نے میرے واسطے ہی چنا ہے۔ بندھن نہ ٹوٹ وفاؤں والا تحفے میں ہم کو ملا ہے۔ بندھن نہ ٹوٹ وفاؤں والا تحفے میں ہم کو ملا ہے۔ تم کو خدا نے میرے واسطے ہی چنا ہے۔ تم کو خدا نے میرے واسطے ہی چنا۔ شیرا مانگو جی دینے لوگ خدا بند دے، شیرا مانگو جی دینے نام مسیحا بچیوں زہر، نام مسیحا بچیوں زہر پیالہ پیندے نے۔ لوگ خدا بند دے شیرا وانگو جیندے نے۔ کوئی بھی کٹ نہیں جے منا دے، یہ دنیا دکھ 4 دنا دے۔ کون مالک جنا دے، کون مالک جنا دے سر تے کدی وچ مصیبت دیو ڈر دے نہیں۔ آفتاب آیسو پھڑے باہوں پھر وچ یسو ہی مسیحا جڑا دنیا نو تاردا، پاپی تیرے دل دیاں سب گلاں جاندا، سب گلاں جاندا۔ ہو چانن ہے یسو دس، ہو چانن ہے یسو دس، لوک کتھے جاویں گا پاپی آوے، کدوں تک رب نو ستاویں گا۔ بیت گیا ویلا جدوں پھر پچھتاویں گا پاپیا۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، زندگی کا دروازہ میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی بھی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور اس نے کہا کہ میں مر گیا تھا اور اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔
وہ اول اور آخر ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے۔ جب کچھ نہ تھا یسوع تب بھی تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا یسوع تب بھی رہے گا۔ اس نے کہا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ خداوند یسوع مسیح گھر کامیاب ہے تو آپ کی زندگی کامیاب ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ہماری سوچوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے خیالوں میں ہر وقت کیا ہو؟ خدا کا یہ کلام ہو، ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی باتیں ہم بائبل میں سے سمجھتے ہیں بس اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو سمجھ نہیں آتی ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہے، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور جو کلام اپنے دل میں بسا لیتے ہیں وہ کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کلام ان کو سکھاتا ہے، کلام ان کو راہ دکھاتا ہے کہ بیٹا تو ایسا چلنا، تو ایسا کر۔ میری جب میں اس لائف میں نہیں تھا، میں زندگی ابھی مسیحیت میں نہیں آیا تھا، کسی کو قبول نہیں کیا تھا، تو تب جب میری وائف جو ہے ہمیں کلام کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کی چند ایک وجوہات جو میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں، جن میں پہلا یہ ہے کہ جب کلام جو ہے وہ ہمارے بند دماغ کو کھولتا ہے، کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ بند ہوا ہوتا ہے۔ دماغ میں اتنی ساری چیزیں ہم نے سٹور کی ہوتی ہیں، اتنی پریشانیاں سٹور کی ہوتی ہیں کہ ہمیں کلام رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہوتی، اور جب ہم کلام کو اپنے دل میں، اپنے ذہن میں نہیں رکھتے تو ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزار نہیں سکتے اور اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے لوکا کی انجیل اس کا 24 باب، کہ کلام کو کیسے سمجھا جائے۔ اس کی 45 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ یہاں پر شاگردوں کے ذہن کے کتاب مقدس کو سمجھے، یہاں پر شاگردوں کے ذہن بھی بند ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ تعلیم تو پا رہے ہیں لیکن ان کے ذہن کیا ہیں؟ بند ہیں۔ مقدس کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کے ذہنوں کو کھولا۔ آپ اس بات پہ ذرا غور کریں کہ کئی دفعہ خداوند یسوع مسیح تمثیلوں میں جب کلام سناتے تھے تو شاگرد آ کے پوچھتے تھے کہ یسوع تسی تمثیلات کلام سناتے تھے کچھ سمجھ نہیں آیا، کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ بند تھے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہمارے ذہن کھلیں، ہمارے دماغ کھلیں اور ہم اس کے کلام کو اپنے اندر سٹور کریں، اس کے منصوبوں کو، اس کی تعلیم کو اپنے اندر سٹور کر کے ہم خداوند یسوع مسیح کی صورت پر ہو جائیں۔ اور یسوع مسیح کی صورت پر ہونا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نین نقش اس کی طرح ہو جائیں گے۔ صورت کا مطلب ہے کردار۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان